لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. فرح خوش ہو گئے کون؟ مخلفون، مخلف کی جمع پیچھے چھوڑے جانے والے، کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے خوش ہوئے کس بات پر؟ بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، کہ یہ خوش ہو گئے کہ ہم کو اجازت مل گئی پیچھے رہنے کی. کیسے؟ خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. یعنی ان کی خوشی بھی کیا خوشی ہے کہ اللہ کے رسول کو تو لڑنے بھیج دیا اور خود پیچھے بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی. خلافہ کا ایک دوسرا معنی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں خلاف، اور اس کا معنی کیا؟ اگینسٹ. یعنی پیچھے رہ کر آپ کے اگینسٹ سازشیں کرنے پر یہ اب خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے سارے مخلص مسلمان چلے گئے اور ہمیں اب دیکھنے والے کوئی نہیں رہے، اور ہم خوب بیٹھ کے یہاں پر سازشوں کے جال بنے. وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا. یہ فرحہ کی ضد ہے. فرحہ خوش ہونا اور کرہا ناپسند کرنا. کس بات کو پسند کیا؟ پیچھے رہنے کو. اور کس بات کو ناپسند کیا؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. وقالوا، اور وہ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، مت نکلو گرمی میں، گرمی میں نہ نکلو. گرمی کون سی؟ غزوہ تبوک کا زمانہ شدید گرمی کا موسم تھا. اس غزوے میں 2 3 آدمی ایک اونٹ پر تھے. شدید گرمی میں روانگی ہوئی، راستے میں شدید پیاس لگی. اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑیاں نچوڑ کر اس کا پانی پیا گیا. دھوپ اور گرمی اور دور کا سفر 700 کلومیٹر، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان جو سفر ہے اس سے بھی زیادہ سفر، اور اس میں پھر پیاس لگے اور دور دور تک پانی نہ ہو، تو جان بچانے کے لیے آپ کچھ بھی پی سکتے ہیں. یعنی حقیقی معنوں میں نفس کا بھی امتحان ہو گیا. یعنی اس سے زیادہ بڑا جہاد بالنفس کیا ہوگا جو حقیقی جہاد میں انہیں کرنا پڑا. اس سفر سے پیچھے رہ کے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے. کہنے لگے کیوں جاتے ہو، اتنی سخت گرمی ہے. لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، گھر بیٹھ کے آرام کرو. یہ کوئی باہر جانے کے دن ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی ہے، شدید گرم ہے، اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. دنیا کی یہ آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، جلایا گیا کہ وہ سفید ہو گئی. پھر مزید 1000 برس تک اس کو جلایا گیا تو سرخ ہو گئی. پھر اور 1000 برس اس کو جلایا گیا تو کالی ہو گئی، اور اب کالی سیاہ ہے. وہاں جو شخص بھی پہنچا اس کی خیر نہیں، تو توڑ پھوڑ دینے والی. انسان اس کی گرمی کا تصور ہی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے تسمے ہوں گے اور دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا. ہنڈیا جب پکتی ہے تو گڑ 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 کرنے کی آواز آتی ہے، تو بالکل اسی طرح جہنم میں صرف اس کی پوری جوتی بھی نہیں، تلوے بھی نہیں، صرف جوتوں کے تسمے ہیں. ان کی گرمی سے بھی پورا دماغ کھول جائے گا. فرمایا کہ تم دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو، دنیا کی گرمی سے بھاگتے ہو. یاد رکھو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دھوپ سے ڈرنا، گرمی سے ڈرنا
اس سے گھبرانا یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ کے شعلوں میں جا پڑے. یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں جاتے ہیں نا، تو وہ شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ کے شعلوں میں جا پڑے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ حجاب کرنے پر بھی بہت سناتے ہیں، اتنی سخت گرمی ہے اور کیا پہنے ہوئے ہو. اس موقع پر مجھے ہمیشہ یہی آیت یاد آتی ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں تک پھیل رہی ہوگی، جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں. تو جس کو وہ گرمی یاد آئے اسے دنیا کی گرمی پھر گرمی نہیں لگا کرتی. لو کانو یفقہون، کاش وہ سمجھتے، کیونکہ منافقوں میں سمجھ ہی تو نہیں، انہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو اپنے لیے لیتے ہی نہیں. یہ سب سزائیں وہ دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنا طرز عمل بھی نہیں بدلتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ. یعنی اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں تو جو ان کا حال ہونے والا ہے کہ وہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ، وہ انہیں اپنے اس طرز عمل پر ابھی کر لینا چاہیے. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے اس کا جو وہ کمائی کرتے ہیں. ابن عباس نے کہا تھا کہ الدنیا قلیل فلیضحکوا فیہا ما شاءوا فاذا انقطعت الدنیا وصاروا الی اللہ فلیستأنفوا البکاء بکاء لا ينقطع ابدا. دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہو ہنس لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو ایسا رونا شروع ہوگا جو کبھی نہ ختم ہوگا. یعنی انہوں نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی. اس کو پھر مذاق اڑانے سے بھی آپ لے لیں نا، مذاق اڑانے میں ہنسنا بھی ساتھ شامل ہوتا ہے نا. یہ کس بے خبری میں ہنس رہے ہیں، انہیں ہنسنا کم کر دینا چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے. جو ان کی حرکتیں اور اعمال ہیں اس پر جو سزا ملنے والی ہے وہاں جا کر تو پھر صرف رونا ہی رونا ہوگا. جو آج اللہ کے خوف سے رو لیتے ہیں وہ کل کے رونے سے بچ جائیں گے، اور جن کی آنکھیں آج اللہ کے ڈر سے آنسو سے تر نہیں ہوتی، کل پھر ان کو رونا ہی رونا پڑے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اس شخص کو آگ سے بچائے گا کہ جو ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ، کہ تنہا بیٹھے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی. یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کسی کی بات پر، کسی کے مذاق اڑانے پہ اکیلے بیٹھ کے رو رہا ہے، تو وہ وجہ اور ریزن کچھ اور ہوگی. صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں یا اللہ کی یاد میں، جس طرح بھی، یعنی وہ رونا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا کہ دنیا کے کسی نقصان کے غم میں. اس سلسلے میں یہ 2 احادیث ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا کوئی مومن بندہ ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکلیں، اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہوں. پھر وہ آنسو اس کے خوبصورت چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے رونا انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا. یعنی ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پھر راستے میں اس کو گرد و غبار سے پالا پڑتا ہے، اس کے پاؤں گرد و غبار میں آلودہ ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ، یعنی جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جب وہ سفر کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اسے جو گرد دیکھنی پڑتی ہے وہ اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا. یعنی جس نے یہ گرد دیکھی اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے دھوئیں سے محفوظ رکھے گا. یہ مراد. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لوٹائے آپ کو اللہ طرف ایک گروہ کے ان میں سے. کس گروہ کی طرف؟ جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ اجازت مانگے آپ سے نکلنے کے لیے. کہاں نکلنے کے لیے؟ آئندہ کسی جنگ میں.
فقل، تو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، میرے ساتھ ہرگز تم نہیں نکلو گے، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور میرے ساتھ ہرگز دشمنوں سے جنگ نہ کرو گے۔ کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، کیونکہ تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے، یعنی جنگ تبوک میں تم نے شرکت نہیں کی، آئندہ کے لیے اب تم سے کوئی خدمات نہیں لی جائیں گی۔ فاقعدوا مع الخالفین، بیٹھے رہو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اسی کی تفصیل ہے یہ کہ کس طرح سختی کی جائے گی اب ان پر، کہ جب آپ مدینہ واپس جائیں تو جو لوگ بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے ہیں، آئندہ اگر یہ کسی بھی جنگ میں نکلنے کے لیے تم سے کہیں، اجازت مانگے، تو ان کو نکلنے کی اجازت ہرگز نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جنگ میں بھی ایک طرح سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی کہ دشمن لڑنے کے لیے سامنے آیا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبیلوں کے ساتھ یعنی معاہدے کیے، جزیہ اور خراج کی وصولی کے معاہدے ہوئے۔ تو ایسی صورت میں اب منافقین کو یہ ہوا کہ یہ تو جہاں جاتے ہیں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے ان کو، لہٰذا آئندہ اب ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ فرمایا نہیں، آئندہ اب تم ساتھ نہیں چلو گے۔ جب قربانی کے وقت میں تم نے ساتھ نہیں دیا تو کامیابی کے وقت میں بھی ہمیں تمہارا ساتھ نہیں چاہیے۔ تم نے بیٹھنا پسند کیا، اب بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور سختی کس طرح کی جائے گی ان پر کہ ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے گا، آپ ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھیے، ماتا جو مر جائے ابداً کبھی بھی، نیور۔ اور کیا نہ کیجیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو دفناتے تھے تو بعد میں قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دیر تک دعا مانگتے تھے۔ آپ کو اس سے روک دیا گیا کہ نہ منافقین کا جنازہ پڑھائیں گے، نہ ان کی قبر پر دعا کریں گے۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ یہی ریزن دوبارہ بتائی جا رہی ہے، اور ہر دفعہ ریزن بتائی جا رہی ہے، انکم رضیتم بالقعود انہم کفروا باللہ ورسولہ، پیچھے بھی آیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، وہ فسق کی حالت میں مرے، نافرمانی میں مرے۔ اس آیت کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ابھی کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا۔ آپ نے کمال فراخ دلی سے اپنا کرتا دے دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کافی اس کا قد کاٹ اونچا تھا، اور جب حضرت عباس قید ہو کر آئے تھے تو ان کے پاس کپڑے نہ تھے، تو عبداللہ بن ابی کا کپڑا ان کو پہنایا گیا تھا، تو اس کے بدلے کے طور پر بھی آپ نے عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے باصرار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس شخص کو جنازہ پڑھائیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے، یعنی اس کی ساری خرابیاں یاد دلائیں، آپ کیوں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے روکا تو نہیں، اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہو تو استغفار کرو، چاہو نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو 70 بار بھی استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تو چلے میں 70 سے زیادہ دفعہ کر لوں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ حکم آ گیا کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھانا، آپ کو اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ کیوں؟ یہ سختی اس وقت ان کے ساتھ کیوں کی جا رہی تھی؟ تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں اور وہ توبہ کر لیں، کیونکہ اتنا تو ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی۔ فرمایا کہ اب یہ لوگ دعاؤں کے مستحق نہیں رہے، آپ کی دعا اور جنازے پہ جانا اور دعائیں خیر کرنا ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا، آپ ان کے موت اور غم میں شریک نہ ہوں۔
تو اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ سچے ایمان کے بغیر کسی بڑی سی بڑی ہستی کی دعا بھی فائدہ نہ دے گی۔ بہت سے لوگ اس بات پہ تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، حضور کی امت میں سے ہیں اس لیے بخشے جائیں گے، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ منافقت کے ساتھ آپ کی شفاعت، آپ کی دعا بھی فائدہ نہ دے گی۔ منافقوں کے لیے تو آپ کو شفاعت کا اذن ہی نہیں ہوگا، اور دنیا میں بھی دعا کرنے اور جنازے پہ جانے سے منع کر دیا گیا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں اور ہم آپ کی دعاؤں کے مستحق ہوں، تو ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دینا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا جنازہ نہ پڑھایا اور ان کے حق میں استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جس کے جنازے میں آپ نہیں جاتے تھے تو صحابہ کرام بھی نہیں پھر جاتے تھے، لیکن آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے تھے کہ کس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، منافقوں کے نام ان کو پتا تھے، تو وہ یہ خاموشی سے دیکھتے رہتے تھے کہ جس جنازے میں حذیفہ نہیں جائیں گے تو وہ بھی شرکت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، کیونکہ بعد میں کسی کی منافقت ویسے تو پتہ نہیں چلتی۔ پھر فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال اور اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس مال و اولاد ہی کے ذریعے اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال اور اولاد ہوتا ہے لوگ اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ اس سے راضی ہے، لہذا اس کی غلطیوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو مال جو ہے وہ انسانوں کی بہت سی خامیاں اور کمزوریاں چھپا لیتا ہے۔ مال کے روب میں دوسرے لوگ ان کے سامنے بول نہیں سکتے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ لا تعجبک اموالہم واولادہم، ان کے مال اور اولاد سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ ان پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ ایک عام نفسیات ہے نا، جب کسی کے بھی مالداری کی یا دنیاوی اعتبار سے جاہ و مرتبے کی آپ کوئی خبر سنتے ہیں تو عموماً کیا محسوس کرتے ہیں؟ جھانکیں اپنے اندر، کسی کا بہت قیمتی لباس دیکھ کر کیا آپ مرعوب ہوتے ہیں؟ کسی کے مال کی کثرت اور کسی کی اولاد کی کامیابی کی خبر سن کر میرے دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پاس بہت مال ہے یا دنیاوی اعتبار سے بہت وہ جاہ و مرتبے والا ہے تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اپنا خیال آپ خود جان سکتے ہیں، اپنا حساب خود کریں۔ دیکھیں، انسان جو تربیت اپنی خود کر سکتا ہے اتنی کوئی اور اس کی نہیں کر سکتا۔ ہم تو آپ کو سنا ہی سکتے ہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر کا کیا حال ہے وہ نہیں جان سکتے، وہ آپ کو خود جاننا ہے۔ اس لیے جب تک آپ سنجیدگی سے خود تہیا نہیں کریں گے اپنے آپ کو بدلنے کا، کوئی نہیں بدل سکتا آپ کو۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، میں اس کی لفاظی کے ساتھ تفسیر کر کے آگے جا سکتی تھی، میں کیوں رکی ہوں اس پر؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا تعجبک اموالہم واولادہم، دنیا میں کسی کی مال اور اولاد کی کثرت اور بڑائی تم کو امپریس نہ کرے۔ اگر ہم ہو رہے ہیں امپریس تو what does it mean؟ It means کہ ہماری پرائرٹیز ابھی تک کچھ اور ہیں، کسی کے دین کی، کسی کے ایمان کی، کسی کے اخلاق کی، کسی کے تقوی کی، کسی کے شرافت کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم نے اگر کسی کی بڑائی کو ناپنے کا کوئی پیمانہ اختیار کر رکھا ہے تو وہ صرف مال و دولت ہے۔ کیا یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ مثلاً آپ کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے لے کر اور اس کے پاس سوائے ایمان کے، نیکی اور تقوی، اخلاق اور شرافت کے اور کچھ نہیں،
آپ کا جواب یا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ جب اسٹیٹس میں کچھ کم ہو آپ سے کیا کریں گے آپ؟ بیٹی کو گھر بوڑھا کرنا پسند کریں گے لیکن شادی نہیں کریں گے، اس کو دے دیں۔ آج کل بہت سے رشتے نہ ہونے کی ایک بڑی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو ہماری پسندیدگی کا معیار ہے کہ اتنا اور اتنا مال اور اتنا اتنا عہدہ ہو تو ہم دیں گے، وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ نہیں ختم ہو رہا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دین پڑھ کے بھی، قرآن پڑھ کے بھی، ایمان کی بڑی بڑی اور تقوی کی بڑی بڑی باتیں کر کے بھی عملی زندگی میں اسی چیز کا شکار ہے، پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں کہ لا تعجبک اموالہم و اولادہم۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کے پاس نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ شرافت ہے، خواہ وہ ڈرنک کرتا ہو، خواہ وہ وومنائزر ہو، خواہ وہ کیسے اور کیسے جوئے کھیلتا ہو، کیسا ہی بد اخلاق ہو، خواہ وہ آپ کی بیٹی کو کل مار پیٹ کرے، لیکن چونکہ وہ مالدار ہے اس لیے اس کی سب خامیاں ڈھکی ہوئی ہیں، وہاں جھونک دیں گے جہنم میں۔ لیکن دوسری طرف جو کسی بھی انسان کی بڑائی کا حقیقی معیار ہے وہ ہماری نگاہوں میں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی بچیوں کو بالکل نکمے لوگوں کے ہاتھ پھینک دیں کہ جو کوئی کام کار نہ کرتے ہوں اور آپ کہیں جی نہیں انہوں نے چونکہ ظاہری دینداری اختیار کی ہوئی ہے تو بس یہی کافی ہے۔ نہیں، آپ ضرور دیکھیں کہ بطور انسان کوئی انسان کیا ہے۔ یہاں اس چیز کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک شخص صرف ظاہری دینداری اختیار کیے ہوئے، یہاں پھر منافقتی کی بات ہو رہی۔ لیکن ہماری مروبیت کس سے ہے؟ ہماری غلامی کس چیز پہ ہے؟ ہم ذہنی غلام ہیں، مال و دولت کے بھی غلام ہیں۔ وہ محبت گئی نہیں دلوں سے، وہ حسرتیں گئی نہیں۔ تو کیا کسی انسان سے محبت، کسی کی چاہت صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، یا اس کا گھر کیسا ہے، یا اس کا لباس کیسا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر کے انسان کو نہیں اہمیت دے رہے، آپ اس کے لباس کی قدر کر رہے ہیں اور اس کے پتھر اینٹ کے گھر کی قدر کر رہے ہیں۔ جیسے شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ بادشاہ نے ان کو بلایا، ملنے گئے اپنے عام لباس میں تو دربان نے آگے ہی نہیں جانے دیا۔ دوسرے دن جب اچھا لباس پہن کر گئے تو سب نے ان کو ویلکم کیا، اور جب اندر پہنچے تو اعلیٰ کھانے پیش کیے۔ انہوں نے کہا یہ ان کپڑوں کو کھلا دو، اس لیے کہ کل ان کے بغیر آیا تھا تو کوئی یہاں تک نہیں آنے دے رہا تھا، آج یہ پہن کر آیا ہوں تو یہ سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ مجھے تو نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کو کھلاؤ۔ یعنی ابھی تک کفار سے برات کی بات تھی، اہل کتاب سے برات کی بات تھی، اب منافقین کی بات ہوئی، تو ان ساری باتوں میں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم بہانہ بازیاں کر کے ادھر ادھر کترا جاتے ہیں۔ مال چاہیے تو وہ نہیں نکلتا، وقت چاہیے تو وہ نہیں دے سکتے، اور مروبیت ہے تو انہی چیزوں کی ہے۔ پھر دعوے کس چیز کے کر رہے ہیں ہم؟ سیکنڈ ٹائم یہ بات آ رہی ہے، آیت 55 میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ ان کا مال و اولاد تم کو امپریس نہیں کرے۔ میری محبت کا معیار کیا ہے؟ میں کسی انسان کو کس بنا پر چاہتی ہوں؟ کسی انسان کی قدر و قیمت کیا اس کے اخلاق کی بنا پر کرتی ہوں یا اس کے لباس کی بنیاد پر؟ بعض اوقات آپ کو کچھ مجلسوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا، لوگوں کے رویے خاموشی سے بیٹھ کے دیکھنے کا، تو عام طور پر جو بیچارے معمولی حیثیت کے لوگ آتے ہیں ان کے سلام کا جواب دینا بھی کچھ لوگ گوارا نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کے لیے اٹھ کر سلام کرتے ہیں۔ اور تو میں عموماً پھر یہ جانچنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس میں کیا کمی ہے اور اس میں کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کی اس قدر آؤ بھگت ہے اور اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اگر تو واقعی کوئی اخلاقی خوبی ہے، کوئی کارنامہ ہے، کوئی قربانی ہے، تو ٹھیک ہے، مالدار ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو تان تھوڑی دیا جائے گا کہ وہ نیکی کے ساتھ مالدار کیوں ہے، کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ تو یہ بنا ہے نا کہ صرف کسی کے مالدار ہونے کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں اگر ہمارے پاس ہو تو ہم ایسے نہ ہو، لیکن جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے بھی برے ہو جاتے ہیں۔
اور دوسری طرف بعض لوگوں کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ مالدار ہیں اور تو کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی ہوتی. یعنی انسان اگر سوچے کہ دوسرے کی مال اور اولاد آپ کے کس کام آ رہی ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے وہاں سے کہ جو آپ مروب ہوئے جا رہے ہیں، یا آپ خوش ہو رہے ہیں، یا آپ عجب کا شکار ہیں. جیلس ہونا بھی برا ہے اور ان کی غلامی اختیار کرنا اور مروب ہونا بھی برا ہے. آپ ان کی انسانیت کی قدر کریں، وہ کیا چیز ہے، اس بنیاد پر معاملہ کریں. یعنی کسی بھی انسان سے جب آپ معاملہ کریں بطور انسان کے کریں. یعنی یہ نہیں کہ اس کے چہرے پہ دیکھنے کے بجائے اس کے ہاتھوں پہ دیکھیں اور اس کے لباس پہ دیکھنا شروع کر دیں، اس نے پہنا ہوا کیا ہے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. بے شک اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسی کے ذریعے دنیا میں عذاب دے. اسی کس کے ذریعے؟ مال و اولاد کے ذریعے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر پر ہوں. یعنی یہ مال و اولاد ان کے لیے پھر ایک فتنے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے فخر میں مبتلا ہو کر وہ اپنے اعمال نہیں بدلتے، ان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ جب زندگی میں کوئی نقصان ہوتا تو آپ فوراً سوچتے ہیں میرا کوئی گناہ تو نہیں، میرا کوئی قصور تو نہیں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. یعنی ہماری دنیا میں کبھی کسی بھی وجہ کسی بھی طرح سے جب کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم فوراً اپنی غلطیوں کو سوچتے ہیں. لیکن جب دنیا میں ہمیں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہمیں ہر طرف سے کامیابیوں کی خبریں سننے کو ملتی ہیں، مال اور اولاد کی، تو ہمیں کبھی بھی اپنی غلطیوں اور گناہوں کو جاننے اور ان کے بارے میں سوچنے کا خیال ہی نہیں آتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.